بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. بچوں، ہمارا چیپٹر چل رہا ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ آج ہمارے اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے. اس سے پہلے ہم نے جو پریویس لیکچر میں پڑھا تھا، پہلے ہم وہ کچھ ڈسکس کرتے چلیں گے کہ ہم نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی جو اسلامک فیچرز اور مین فیچرز آف اسلامک کانسٹیٹیوشن آف 1973 وہ پڑھے تھے، جس میں بتایا گیا تھا کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھٹو نے 1 سال کے عرصے میں بنایا اور 14 اگست 1973 کو یہ انفورسڈ کیا گیا، اور یہ 60 سال کے طویل عرصے تک یہ آئین پاکستان میں الحمدللہ نافذ العمل ہے. ابھی بھی یہ ایک بہترین آئین تھا جسے اسلامی کانسٹیٹیوشن کہا جا سکتا ہے. یہ اس میں پریمیبل ابتدائیہ جو ہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کو رکھا گیا، جس میں قرارداد اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا، اور Islam is our identity. So an Islamic name, the Islamic Republic of Pakistan has been given to our country. اور اس کے علاوہ پہلی مرتبہ اس آئین میں مسلمان کی تعریف بیان کی گئی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اس کا ایمان ہو، اسے مسلمان تصور کیا جائے گا. 1973 کانسٹیٹیوشن جو ختم نبوت کے تصور کو فل سیکیورٹی دی گئی، اور اس کے علاوہ پاکستان میں پہلی بار علماء پر مشتمل ایک اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کا قیام عمل میں آیا، اور اس کونسل کا کام یہ تھا کہ وہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی معاشرے کے قیام میں حکومت کی رہنمائی کرے گی. حکومت قرآن پاک کی درست طباعت و اشاعت کو محفوظ بنانے کی کوشش کرے گی. قادیانیوں کے لاہوری گروپ کو کافر قرار دے دیا گیا. یہ ہمارے آئین کی وہ دفعات تھیں جو کہ بہت اہم تھیں. اب آئیے ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. رول آف پاکستانی فار دا پراسپیرٹی آف دا کنٹری. پاکستان کا کردار ملک کی خوشحالی میں. ملک اس کے بعد اس کے ایم سی کیوز نہیں ہیں. سیکشن بی ہے ڈائریکٹ شارٹ کوسچن آنسرز، پھر ہے ڈیٹیلڈ کوسچن آنسرز. تو آئیے بچوں ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے انٹروڈکشن. پاکستان is our motherland. We got this homeland after a great sacrifice. As a Pakistani, it is our duty to protect our land and must work for the stability and unity of the country. It is also our responsibility to do work only for the prosperity and well-being of the country. بچوں، پاکستان ہمارا مادری وطن ہے، اور یہ بہت زیادہ قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے. تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ لوگ ایک ہی رات میں شہید کیے گئے جب ہمارا یہ مملکت خدا داد پاکستان بنا. ایز پاکستانی اٹ از آور ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ آور ہوم لینڈ. یہ ہماری پاکستانی کی حیثیت سے ہماری یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں اور ہمیشہ ملک کی استحکام کے لیے اور ملک کی اتحاد کے لیے کام کریں. It's our responsibility to work for the prosperity and well-being of the country.
اپنی مملکت کی خوشحالی کے لیے اور مملکت کی بہتری کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کام کریں اور بہت کام کریں. ہارڈ ورک. بچوں بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہے. It is being a Pakistani, it's our responsibility to do work for the prosperity and the stability of Pakistan. ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے بہت سخت جد و جہد کریں، بہت محنت کریں. اس لیے کہ جو قومیں ڈگنیٹی آف لیبر سے کو اہمیت دیتی ہیں، محنت کی عظمت کا احساس جن قوموں کو ہوتا ہے، وہ دن رات ترقی کرتی ہیں اور اپنے ملک کو دنیا میں بڑا مقام دلاتی ہیں. نیشنل یونٹی، قومی اتحاد. ہمیں پاکستان کے لیے دیکھیں، پاکستان میں 4 مختلف قومیں آباد ہیں اور یہ چاروں قومیں علیحدہ علیحدہ زبان، علیحدہ علیحدہ ثقافت رکھتی ہیں. اب ہمیں جب تک ان چاروں قوموں کے درمیان محبت نہیں ہوگی، اتحاد نہیں ہوگا، تو یہ قومیں پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. جو ریجنلزم ہے، علاقائیت پرستی، اٹس ویری ہارمفل فار دا یونٹی اینڈ ڈیولپمنٹ آف آور کنٹری. یہ جو علاقائی تعصب ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے بہت برا ہے. ہمارے ہاں ایک بائنڈنگ فورس ہے جسے اسلام کہتے ہیں، کہ چاروں قوموں کے اتحاد اسلام کی بنیاد پہ عمل میں لانا چاہیے. کیونکہ بہرحال ہم کسی بھی کلچر سے تعلق رکھیں، ہمارا دین ایک ہے اور ہمارا اسلامک کلچر ایک ہے. تو پاکستان کو ترقی دینے کے لیے قومی اتحاد کا ہونا بہت ضروری ہے. پیٹریوٹزم. بچوں، وی شوڈ آلویز بی ریڈی ٹو سیکریفائز آور لائف فار پاکستان، فار دا لو آف پاکستان. ہمیں بہت پیٹریوٹک ہونا چاہیے، بہت محب وطن ہونا چاہیے. حب الوطنی کے جذبے کے بغیر پاکستان کو خوشحال نہیں بنایا جا سکتا. جب تک ہم اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اپنے ملک کے لیے، ہم ملک کو ترقی دے ہی نہیں سکتے. اسٹیپس فار دا پروموشن آف ایجوکیشن. بچوں، تعلیم کو ہر سطح پر عام کرنا ہوگا. اگر تعلیم نہ ہو تو ملک میں ترقی کا عمل رک جاتا ہے. ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 45% ہے اور یہ کوئی بہت اچھا ریشو نہیں ہے. یہ دنیا میں بہت کم ہے. ہم سے جو چھوٹے ممالک ہیں، سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا، ان کا لٹریسی ریٹ ہم سے زیادہ ہے. تو پاکستان کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا لٹریسی ریٹ بڑھائیں اور تعلیم کو عام کریں. سیلف ریلائنس، خود کفالت. بچوں، ہمیں خوراک اور زندگی کے دیگر شعبوں میں پاکستان کو خود کفیل بنانا ہوگا. خود کفالت یا سیلف ریلائنس کیا ہوتا ہے؟ اپنے ملک کی ضروریات کو اپنے ہی وسائل سے پورا کرنا. باہر کی امداد نہیں چاہیے، باہر سے مدد نہیں چاہیے.
اپنے ملک کی ضروریات کو اپنے طور پر پورا کرنا. We must avoid loans and aids for the Western countries for the dignity of our state. بچوں جو ملک اب خود کفیل ہوتے ہیں انہیں دنیا میں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا. سوشل جسٹس، سماجی انصاف. ہمیں ایسا حکومتی نظام بنانا ہوگا جو معاشرتی انصاف پر مبنی ہو. پاکستان کے لوگ مختلف کلاسز سے بلانگ کرتے ہیں جس میں زیادہ تر غریب طبقہ ہے. ہمارے یہاں معاشرتی انصاف نہیں ہے. کوئی امیر ہے تو بہت امیر ہے اور کوئی غریب ہے تو بہت غریب ہے. جب تک ہمارے ملک میں معاشرتی انصاف نہیں ہوگا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اسٹیپ ٹو وینش کرپشن. بچوں، معاشرے سے بدعنوانی کا، کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا. ہمارے یہاں ہر انسان اپنے لیول پہ کرپٹ ہے. ہمیں خود بھی کرپشن سے بچنا ہے، اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال سے بچنا ہے، ہر قسم کی بدعنوانی اور غیر قانونی کاموں سے بچنا ہے. جب ہی ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں. فیل پراؤڈ ایز پاکستانیز. بچوں، وی شوڈ بی پراؤڈ فار بینگ اے پاکستانی. ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں. پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے. ہمیں زندگی دنیا میں ایک ایسا زمین کا ٹکڑا چاہیے تھا جہاں ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اللہ نے ہمیں وہ زمین کا ٹکڑا دیا. اب اس کی حفاظت کرنا اور اس پاکستانی ہونے پر فخر کرنا، یہ ہماری بی اے پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی. پاکستانی چیزوں کو خریدو، پاکستانی کی ہونے پر فخر محسوس کرو تاکہ دنیا میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ بڑا رجحان بڑھتا جا رہا ہے بچوں کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے 40 سال بھی اگر ہم پاکستان میں گزار لیتے ہیں تو وہ ہمارا پاکستان نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم امریکہ چلے جائیں تو 6 مہینے میں کہتے ہیں ہمارے امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ بہت غلط طریقہ ہے. ہمیشہ پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرنا چاہیے. اب ہے بچوں ہمارا سیکشن بی، شارٹ کوشچن آنسرز کا. سجیسٹ 4 اسٹیپ ٹو میک پاکستان اے پراسپیریس اسٹیٹ. 4 ایسے اقدامات بتائیے جو پاکستان کو خوشحال بنا سکیں. اسٹیپ ٹو میک پاکستان پراسپیریس. فالوئنگ اسٹیپ کین بی ٹیکن ٹو میک پاکستان ایز پراسپیریس اسٹیٹ. یہ ہمیں اقدامات اٹھانے ہوں گے پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنانے کے لیے. اکنامک انڈیپینڈنس. وی مسٹ ورک ہارڈ ان آل فیلڈز ٹو میک پاکستان اکنامکلی انڈیپینڈنٹ. پاکستان کو معاشی طور پر آزاد بنانے کے لیے ہمیں جو ہے بہت محنت کرنی ہوگی. پیٹریوٹزم. آل دا پاکستانی شوڈ لو پاکستان اینڈ دیر شوڈ بی پیٹریوٹزم فار پاکستان. پاکستان سے محبت کرنی چاہیے. حب الوطنی کا جذبہ بہت ضروری ہے. اسٹیپ ٹو وینش کرپشن. آل پاکستان شوڈ کوآپریٹ ود گورنمنٹ ٹو وینش کرپشن فرام دا سوسائٹی. نیو اسٹیپس شوڈ بی ٹیکن ٹو وینش. بچوں، حکومت پاکستان کی کرپشن کے خاتمے میں مدد کرنی چاہیے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے نئے اقدامات کرنے چاہیے. ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے ورک ہارڈ. وی مسٹ ورک ہارڈ ان آل فیلڈز فار دا نیشنل ڈیولپمنٹ
and to make our country economically independent. Pakistan is a developing country. We want to become a developed country. This target can be achieved only by the hard work. بچوں، پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے. اسے ترقی یافتہ بنانے کے لیے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں بہت محنت کرنی ہوگی. یہی واحد طریقہ ہے پاکستان کو پراسپیریس بنانے کا. اب ہے سیکشن سی، ڈیٹیل کوشچن آنسر. بچوں، واٹ رول شوڈ پاکستانی پلے فار دا پراسپیرٹی آف دا کنٹری؟ ایک پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے ملک کی خوشحالی کے لیے؟ انٹروڈکشن. آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے، کم سے کم ایک پیراگراف کہ پاکستان کب بنا اور پاکستان کے مقاصد کیا تھے، ہمارے بینگ اے پاکستانی ہماری کیا ڈیوٹی ہے، رول آف پاکستانی فار دا پراسپیرٹی آف دا کنٹری. اچھا، اب ہمیں کیا اسٹیپس لینے چاہیے، اب ہم وہ بتائیں گے. اس کے بعد یہ ہے ورک ہارڈ، بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے. اس کے علاوہ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے نیشنل یونٹی، قومی اتحاد بہت ضروری ہے کیونکہ علاقائی تعصب ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس کے خاتمہ کر کے علاقائی تعصب کا بحیثیت پاکستانی ہمیں ایک ہو جانا چاہیے. پیٹریوٹزم، حب الوطنی کا جذبہ، یہ بھی بہت ضروری ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. جب تک ہم اپنے وطن سے محبت نہیں کریں گے، دوسرے ہمارے ملک کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. اسٹیپس فار دا پروموشن آف ایجوکیشن. بچوں، ہمیں ہمیشہ ایجوکیشن میں ترقی کے لیے اور الٹریسی کو ملک سے ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کو خوشحال بنا سکیں. اس کے بعد سیلف ریلائنس، خود کفالت. پاکستان کی تمام ضروریات کو اس قابل بنانا چاہیے کہ اپنی ضروریات کو اپنے طور پر پورا کر سکیں. باہر کے لون اور ایڈ سے گریز کرنا چاہیے. سوشل جسٹس، پاکستان میں معاشرتی انصاف قائم کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آئے. جب طبقاتی نظام ختم ہوگا بچوں تو یقیناً پاکستان ترقی کرے گا. اسٹیپ ٹو اینش کرپشن. کرپشن کا خاتمہ کیا جائے ہر سطح پر، چاہے وہ حکومتی ادارے ہوں چاہے وہ دوسرے پبلک کے ادارے ہوں. کرپشن کو ختم کریں. فیل پراؤڈ ایز پاکستانیز. پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں. اس کے بعد ہے ہمارا کنکلوژن. آپ ایک پیراگراف دیں گے بچوں جس میں آپ نے ایک جائزہ لینا ہوگا، اپنے الفاظ میں ایک تبصرہ کرنا ہوگا کہ آپ کا یہ کام مکمل ہو گیا ہے. جواب. اب بچوں ہمارا لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے. اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.